السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اور وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے اطراف میں ہم نے اپنی برکات کو بکھیر دیا ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں کا نظارہ کروائیں، اور یقیناً اللہ عز و جل ہی ہر بات کو، ہر آواز کو بخوبی سننے والے،
اور ہر چیز کو بخوبی دیکھنے والے ہیں، تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، تنگ دستی اور خوشحالی، بیٹے اور بیٹیاں، جنت اور جہنم، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، بڑی ہی پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ، اسوائے حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ یقیناً ہر مسلمان، ہر مومن آدمی، اس کا پختہ یقین اور مضبوط عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حیات قرآن و سنت کی صورت میں اپنی امت کو عطا کیا ہے، ہماری دنیاوی اور اخروی عزتوں اور کامیابیوں کا ضامن صرف اور صرف وہی نظام حیات ہے، اور ہمارا اس بات پہ بھی پختہ ایمان اور عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حیات کے علاوہ اور اس کے مقابلہ میں کسی مومن آدمی کے لیے ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں، بلکہ حرام ہے کہ وہ اس نظام کی موجودگی میں کسی دوسرے نظام کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے، کسی دوسرے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ وہ اس کی زندگی کا خواہ کوئی بھی مرحلہ ہو، خواہ کوئی بھی شعبہ ہو، ہمارے لیے اب فرض عین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ احباب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی عظیم، منفرد اور ممتاز، عظیم الشان معجزہ کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ یہ ایک معجزہ نہیں، بلکہ اگر اسے تھوڑا سا غور سے پڑھا جائے تو یہ معجزات کا مجموعہ بھی ہے، اور یہ محض ایک اعجاز نہیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ اور وہ معجزہ اور وہ واقعہ وہ معراج کا واقعہ ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ واقعہ معراج، اس کا صحیح سن، اس کا صحیح مہینہ اور اس کی صحیح رات، اس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے۔ نہ صحیح احادیث سے، نہ قرآنی آیات سے اس کے صحیح سال کا، مہینے کا یا دن کا تعین کرنا یہ ناممکن ہے۔ بہت سے شواہد کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے، یا غیر مستند اور ضعیف روایات کے ذریعے سے بعض محدثین نے، علماء نے اس کے سال کی تعیین کی کوشش کی، اس کے مہینے کی تعیین کی کوشش کی، اور اس کی رات کے بارے میں کوشش کی کہ پتہ چلے وہ کون سا ہے۔ لیکن پوری تعیین کے باوجود بھی مختلف دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو منیمم بھی اگر دیکھا جائے تو 12 اقوال ہمیں ملیں گے۔ 12 اقوال ہیں، مختلف راتیں، مختلف مہینے، مختلف سال، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے قبل پیش آیا، اور اس کے متصل ہی اللہ پاک نے جو ہے وہ ہجرت کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن اس کی رات کون سی ہے؟ چونکہ ہمارے معاشرے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس رات کو منایا نہیں گیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ چاروں ائمہ نے، نہ محدثین نے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کی تعیین نہیں ہو سکی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کو کوئی عبادت کی رات کے طور پر نہیں منایا، اور اگلے دن کو کوئی روزے کے طور پر نہیں منایا۔ کوئی ایک صحیح حدیث مبارکہ ذخیرہ احادیث میں اس کے بارے میں موجود نہیں ہے کہ رات معراج کی رات ہی اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے روزہ رکھا۔ ہاں یہ ایک معجزہ ہے، جس طرح دوسرے معجزات ہیں کہ بندہ کہے کہ جس رات چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا اس رات کو منایا نہیں جاتا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوئے تھے اس دن کو منایا نہیں گیا، اور حتیٰ کہ جس دن آپ کو اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا، اب یہ نہیں کہ آپ کہیں جی ہم اس رات کو، چونکہ وہ لیلۃ القدر ہے،
جس دن اللہ پاک نے اسے آسمانوں پہ نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکتوں والی رات قرار دیا اور قیامت تک کے لیے یہ برکتوں والی رات قرار دے دی گئی، باقی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، کوئی خاص نماز نہیں ہے شب معراج کی، کوئی خاص ذکر نہیں ہے شب معراج کا، کوئی خاص عبادت نہیں ہے شب معراج کی۔ اب آگے چلیے، معراج کا واقعہ ہم لوگ دراصل چیزوں کو منانے پہ زیادہ زور دیتے ہیں لیکن ہمارا ماننے پہ زور نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مناتے تو ہیں لیکن آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ معراج ہے، معراج کا واقعہ یہ ہمیں ایسے ہمیں اسباق اور ایسی عبرتیں اور ایسے سبق ہمیں دے کے جاتا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور یہ واقعہ معراج یقیناً انسانیت کے سر پہ ایک تاج ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا کے پوری اپنی مخلوقات کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے، اگر کسی کا مقام ہے، اگر کسی کی شان ہے، اگر اللہ پاک نے کسی کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو فرمایا کہ وہ ہمارے پیارے نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے۔ اب آئیے اس کی طرف، آپ لوگ جانتے ہیں، واقعہ سے آپ لوگ واقف ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر ہے اور یہ تقریباً 1300 یا 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور عرب کے دور کے اندر اس وقت یہ کوئی 1 مہینے کی مسافت تھی۔ بے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا اس دور کے وسائل کے مطابق یہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر تھا۔ آپ نے سفر طے کیا، براق کے ذریعے کیا، اور آپ کا سینہ جو ہے وہ شق کیا گیا۔ یہ بھی 2 سے 3 مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، صحابی بیان فرماتے ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جہاں پر یہ ہماری ہنسلی کی ہڈی ہے، آپ نے فرمایا یہاں سے لے کر ناف تک میرا پیٹ جو ہے وہ کھولا گیا، اور اللہ پاک نے پھر اس کے بعد دل کو نکالا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے سونے کی تشتری میں رکھا گیا، اور اس کے اندر اللہ پاک نے حکمت کو رکھا اور میرے سینے کے اندر اس کو بھر دیا۔ اور پھر جناب جبریل امین نے یہ یعنی اوپن ہارٹ سرجری کی، اور پھر اس کے بعد اس کو سی دیا، اور اس کے نشان صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود بھی دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک نے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ جاتے ہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ بہت سی چیزیں اس دوران پیش آئیں، بہت سی آوازیں سنی گئیں، بہت سے عبرتوں کے واقعات ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ آپ مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کیا ہوا تھا، سارے کے سارے انبیاء۔ اور یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ آپ جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس آیت مبارکہ کو اگر پڑھیں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سبحان کا لفظ اللہ پاک اس جگہ پہ لاتے ہیں جہاں پہ کوئی محیر العقول کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام جو ہیں ان کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا تو کون سی تسبیح کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سبحان الذی اسری، سبحان کا معنی یہ کوئی محیر العقول واقعہ تھا، کسی انسان کا رات کے معمولی سے پہر کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، روح اور جسم کے ساتھ،
اور اسرا عربی زبان کی جتنی بھی لغتیں دیکھ لیں، اسرا جو ہے یہ انسان جسم اور روح کے ساتھ جب کوئی سفر ہوتا ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ علیہ السلام فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، میرے بندوں کو لے کر اب تم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ اس بستی سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں کو لے کر نکل گئے، روحوں کو نہیں لے کر گئے تھے، خواب میں نہیں نکلے تھے۔ یہ ایک نہیں اور بھی 20 آیات ہے، لیکن آگے چلیے۔ بے عبدہی، اپنے بندے کو اللہ پاک کہہ سکتے تھے کہ بے روح ہی، اللہ لے گئے اپنے بندے کی روح کو، نہیں، اللہ پاک نے فرمایا بے عبدہی، اپنے بندے کو میں لے کر گیا تھا۔ اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ جو ہے، یہ قرآن کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، عربی زبان اس بات پہ دلالت کرتی ہے، مکے والوں کا رونا پیٹنا واویلا کرنا اس بات کا ثبوت ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پہ لقب صدیق کو پانا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ انسان کی حالت میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہ کوئی روحانی معراج نہیں تھی، اور اگر یہ روحانی ہوتی تو کوئی اس کو اتنا زیادہ کوئی عجوبے والی بات نہیں ہے کہ بندہ خواب میں جنت دیکھ لے جہنم دیکھ لے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ آپ بھی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی خواب میں جنت نظر آ سکتی ہے، آپ بھی خواب میں جہنم کا نظارہ کر سکتے ہیں، آپ بھی خواب میں فوت شدگان کو دیکھ سکتے ہیں عذاب میں مبتلا، اور یہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اب آگے چلیے، واقعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور آپ کو یاد ہیں، میں واقعہ پہ توجہ نہیں دوں گا۔ آگے چلیے، اب آپ مسجد اقصیٰ میں آ گئے، وہاں پر انبیاء کرام کی آپ نے امامت کروائی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں، ہم مناتے ہیں مانتے نہیں ہیں امام الانبیاء۔ ہم نے تو ہر شخص کو اپنا امام بنا رکھا ہے۔ اللہ پاک نے یہ مسجد اقصیٰ کے اندر معراج کے بعد یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب دنیا کے اندر میرے نبیوں کی بھی امامت نہیں چلے گی، لہذا اگر کسی کی اتباع ہوگی، کسی کی اطاعت ہوگی، وہ صرف اور صرف جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے یہی ہماری دعوت ہے کہ اللہ کے بندو اپنی نمازوں کے طریقے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، خوشیوں کے معاملے میں، غمیوں کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، تہذیب، ثقافت، کلچر، مذہب، الغرض زندگی کا ایک ایک شعبہ آپ کی پیدائش سے وفات تک، آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری نجات تب ممکن ہے جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل تصور کریں گے، اپنے لیے نمونہ مانیں گے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، مناتے ہیں معراج، مانتے نہیں ہیں معراج کا سبق۔ معراج کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ پاک نے امامت عطا کر دی ہے، پوری دنیا کی امامت عطا کر دی ہے۔ اب اگر جبریل امین علیہ السلام بھی کوئی بات کہیں گے تو وہ دلیل نہیں بنے گی جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔ اب کوئی بھی لفظ اسے قرآن نہیں مانا جائے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تصدیق نہیں کریں گے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل عبادت نہیں ہوگا جب تک اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق نہیں کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، جو تمہیں اللہ کے رسول دے نا اسے پکڑ لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ دو جملوں میں پورا دین ذکر کر دیا اللہ پاک نے، کسی دوسری تیسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تقوی ملے گا، اس کے بغیر تقوی نہیں ملے گا۔
ان اللہ شدید العقاب. یہ جو آیت کے آخری لفظ ہوتے ہیں نا، یہ پوری آیت مبارکہ کا گویا کہ ایک مغز ہوتا ہے جو آخری لفظ ہوتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اگر میری اس بات کو نہ مانا میں تمہاری بڑی سخت پکڑ کروں گا. فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. قرآن کی آیت ہے. اے میرے محبوب اعلان کر دو دنیا والوں کو کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے ایسا نہ کیا. یہ معمولی باتیں ہیں نا، ہم ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں. کوئی گل نہیں، چھوٹی گل نہیں ہے. دیکھیے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے نبی کی اطاعت سے اعراض کر لیا اور نبی کی اطاعت سے اعراض کر کے اپنے دل کی مان لی، تب بھی اپنے بڑے عالم کی مان لی، تب بھی کسی امام کی مان لی، تب بھی کسی ولی کی مان لی، تب بھی حتیٰ کہ کسی صحابی کی مان لی، تب بھی کسی اہل بیت کے فرد کی مان لی، تب بھی کسی سابقہ پیغمبر کی اللہ کے نبی کے مقابلہ میں بات مان لی، تب بھی اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یاد رکھو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. ہم نے معمولی سمجھ نہیں، انہیں جو میں مرضی پڑھ لو جی نماز. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے، شادیاں دے سارا کچھ ہو ہی جاندہ. کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھا ہم نے. کیا مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا؟ اگر مرضی اپنی کرنی ہے، یقین کریں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی اپنی کرنی ہو تو پھر ابو جہل اور ابو لہب یقینی طور پر کلمہ پڑھ لیتے. تو پھر کیسر و کسرا یقینی طور پر کلمہ پڑھ لیتے. کلمے کا مطلب ہے کہ اب اپنی مرضی نہیں. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. معراج کا پہلا سبق اتباع رسول ہے. انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے یہ وعدہ لیا تھا عالم ارواح کے اندر. ابھی دنیا میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا نہیں تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان سے اس وقت وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے محبوب پیغمبر آ جائیں آخری تو تمہاری نجات صرف ان کی اتباع میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے نا تو آج میری اتباع نہ کرتے تو فرمایا کہ وہ گمراہ ہو جاتے. لفظ بڑے سخت ہیں لیکن ضرورت ہے ان لفظوں کی اب، کیونکہ ہم ہر کام میں اپنی مرضی، ہم نے دین اسلام کو اپنی مرضی سے مولڈ کرنا شروع کر دیا. اور ایسی بے حیائی، فحاشی، شرم نہیں آتی، اسے بھی ہم کہتے ہیں دین ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ 8 مارچ آیا، عورت مارچ کے نام پہ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک اسلامی ملک جسے ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے نعرہ لگایا یہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے اور جس کے لیے ہم نے لاکھوں قربانیاں دیں. میرے بھائیوں یہ وطن بنایا اگر ہم نے اسلام کے لیے نہیں بنایا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تجارت کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، حکومتیں کرنے کے لیے. اگر یہ مقصد تھا تو حقیقت بات ہے لعنت ہے پھر پاکستان بنانے کی. اس کا مقصد کیا تھا کہ اس میں اللہ کے دین کو غالب کیا جائے گا. آپ ان واقعات کو اب لوگ بھولتے جا رہے ہیں جو واقعات ہوئے تھے اس وقت، جو واقعات ہوئے تھے، جتنی قربانیاں میری ماں، بہنوں، بیٹیوں نے دی تھی، ہمارے بزرگوں نے، جوانوں نے قربانیاں دی تھی. کیا اس لیے کہ یہاں کے دار الخلافہ کے اندر نعرے لگے کہ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، باپ بھی سن لے، ماں بھی سن لے، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، باپ بھی سن لے، ماں بھی سن لے، بھائی بھی سن لے، ملک کا وزیر اعظم بھی سن لے. اور پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کے اشعار سے. انہوں نے کہتی ہے اقبال بھی سن لے، کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو تہذیب ہے ان کی، یہ گندی تہذیب ہے.
اور تمہیں یہ انسان نہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بنا دے گی۔ ان کے دلوں کی بھڑاس پھر وہ نکالتی ہیں فرانس کا جھنڈا لہرا کے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پہ تہمت لگا کے، اور ہم بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے، دین کے بارے میں لوگ اس قدر مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ اگر میرا کوئی مذاق اڑائے مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے بڑوں کا مذاق اڑائے مجھے اچھا نہیں لگتا، وزیر اعظم کا مذاق اڑائے تو قوم کو اچھا نہیں لگتا جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ اگر کوئی چیف جسٹس کا مذاق اڑائے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں بات کرے لوگ کہتے ہیں دہشت گرد ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ صرف اللہ کے بارے میں باتیں کرنے کی اجازت ہے، اللہ کے قرآن کے بارے میں باتیں کرے تو وہ لبرل ہو گئے جی، یہ ایمنسٹی والے ہیں، یہ ہیومن رائٹس والے ہیں، اور یہ مقصد کیا ہے؟ اسقاط حمل کی اجازت دی جائے، لڑکے کو لڑکے سے، لڑکی کو لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے، قانونی طور پر تحفظ دیا جائے۔ نکاح اور شادی جو ایک ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، پوری دنیا اب للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے نکاح کے رشتے اس کی طرف کہ یہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائیوں جیسے رشتے جنم لیتے ہیں، ایسے محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے اس رشتے سے، نسل کی بقا ہوتی ہے اس رشتے سے، بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں بچے والدین کا۔ اللہ نے فرمایا بچے اگر والدین کو سہارا نہیں بنیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، خواہ وہ مکے کا امام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ والدین جنت کا دروازہ ہے، مرضی ہے کھول لو، مرضی ہے بند کر لو۔ اگر نکاح نہیں ہوگا یہ ماں، یہ باپ، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ وہاں پہ کیسے انہوں نے اپنے کپڑے ہمارے دارالحکومت کے اندر عورتوں نے اپنے سارے کپڑے جو ہیں وہ لٹکائے ہوئے ہیں، یہ کیا پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے پھر کبھی، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ معراج کا پہلا پیغام ساری نسبتیں چھوڑ دو، سارے تعلقات چھوڑ دو، صرف ایک تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو اور اپنے آپ کو سنت کا پیروکار بناؤ، اتباع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اے لوگو ڈر جاؤ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے سے۔ ہم نے اپنے اپنے پیمانے بنا لیے، انہیں یہ دیکھ کوئی نہیں گل مخالفت دی، یہ دیکھ کوئی نہیں گل مخالفت دی، نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بات اچھی لگی اسے اپنا لیا، جو اچھی نہ لگی چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ یہودیوں کا رویہ ہے، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے پورے کا پورا نظام اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بنا لو جہاں تک ممکن ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے کوشش تو کرو۔ ومن یشاقق الرسول ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے محبوب نبی کی مخالفت کرے گا، فرمایا اور میں کیا کروں گا؟ مومنوں کے راستے سے ہٹ جائے گا، فرمایا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم نے معمولی سمجھ لیے ہے، سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج معراج کا صرف ایک پیغام دیا ہے آپ کو کہ اپنی زندگیوں کے اندر سنت رسول کو ڈال لیجئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ لباس پہنتے ہیں، آپ حجامت بنواتے ہیں، شادی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، قبر بنا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ معیشت کاروبار کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے
رہے ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اسے اپنا لیجئے. کامیابی صرف اسی میں ہے. یہ معراج کا پہلا سبق ہے جو مسجد اقصیٰ میں کی گئی امامت سے ہمیں ملتا ہے. اور بھی اس کے بہت سی اسباق ہیں, چند کا تذکرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب سے کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Ini kucing. Bobo.